اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ کہف کے اندر فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو محنت اور کاوش کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، لیکن ان کی نیکیاں دنیا میں کیا ہوگی؟ برباد کر دی جائے گی، ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اور وہ یہ سمجھتے رہیں کہ ہم بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، اور یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ اس عمل کو کیا سمجھتے رہے؟ اچھا اور بہتر سمجھتے رہے، لیکن وہ عمل کیا ہوگا؟ برباد ہو جائے گا۔ ایسے کون سے اعمال ہیں جن کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں اور ان کے اعمال کو اللہ کیا کرے گا؟ برباد کر دے گا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بھی دی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو دنیا میں اچھا عمل سمجھ کر تو کرتے رہے، لیکن ان کے عمل کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک پیاسا کسی ریگستان میں ہو اور چمکتی ہوئی ریت کو دیکھ کر وہ سمجھے کہ وہاں پانی موجود ہے، پانی کا تالاب ہے، اور جب پیاس کی شدت میں دوڑتے ہوئے اس چمکتے ہوئے ریت کے پاس جس کو اس نے پانی سمجھ رکھا تھا دوڑ کر پہنچتا ہے تو وہاں اس کو پانی موجود نہیں ہوتا، اس کی پیاس نہیں بجھتی، بلکہ پیاس کی شدت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور سوائے اس کے تھکان کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں اچھا سمجھ کر عمل کرتے رہے کہ یہ عمل اچھا ہے، لیکن اس عمل کا فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی ان کو حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے نکال دیا اور اس ارض و سما جس میں ہم اور آپ بستے ہیں یہاں بھیجا، اور حکم کیا دیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جو میری طرف سے، اللہ نے فرمایا جو ہماری طرف سے ہدایت اترے، جو بھیجی جائے تم ان کی اتباع کرنا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے جو ہدایت پہنچے اس کی کیا کرنا؟ اتباع کرنا۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اگر تم ایسا کرو گے تو نہ تو تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی تم غمگین ہوں گے۔ ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہدایت کی اتباع کریں۔ ہمارے لیے اتباع کا ماخذ، اتباع کا مرکز اور اتباع کرنے کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہدایت ہے۔ اب ایک سوال ہے، اس کو حل کر لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ شاطبی رحمہ اللہ علیہ نے ان کی ایک کتاب ہے الاعتصام، یہ ہر عالم کو ایک بار ضرور پڑھنی چاہیے، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس میں امام مالک رحمہ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے، اور وہ قول کیا ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں کہ جو اس وقت میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا، اور قیامت تک وہ دین نہیں ہو سکتا۔ کس وقت میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے وقت میں، ان کے دور میں جو چیز، جو عمل دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا اور قیامت تک دین نہیں ہو سکتا۔ اب چاہیں لوگ اس کو دین سمجھ کے اور اچھا سمجھ کے کرتے رہیں، لیکن اس وقت میں نہیں تھا وہ، تو آج بھی دین نہیں ہو سکتا اور قیامت تک وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اب ایک سوال ہے، بہت غور سے سنیں تو سمجھ میں آئے گا۔ سوال کیا ہے؟ اس وقت میں دین کیا تھا؟ سوال کیا ہے؟ اس وقت میں دین کیا تھا؟ جواب یہ ہے جس کو نبی اور صحابہ فالو کرتے رہے، جس کی اتباع نبی اور صحابہ کرتے رہے۔ اس وقت میں دین کیا تھا؟ جس کی نبی اور صحابہ نے اتباع کی، جس کو فالو کیا، وہ اس وقت میں کیا تھا؟ دین تھا۔ اب ایک اور سوال ہے، اس وقت میں جس کو نبی اور صحابہ نے فالو کیا وہ کیا تھا؟ تو جواب اللہ سورہ احقاف میں فرماتا ہے
آیت نمبر 9 ہے قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل ما كنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا اور نیا رسول نہیں ہوں، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور نہ یہ کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ نہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور نہ یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں بس واضح طور پر ڈرا دینے والا ہوں۔ یہاں ایک لفظ ہے بدعا من الرسول، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ بدعا یبدع بدعا الشیء، کسی چیز کو ایجاد کرنا، کسی پہلی مثال کے بغیر بنانا، جس کی مثال پہلے موجود نہ ہو اور بعد میں اس کو بنانا اور وہ چیز ایجاد کی جائے۔ اس کی مثال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117، سورہ انعام کی آیت نمبر 101 میں موجود ہے۔ بدیع السماوات والارض اسی سے ہے، اور بدعا یبدع بدعا و بداعتا و بدوعتا، یعنی نیا ہونا جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو۔ بدعا صفت مشبہ فعل لازم سے بمعنی اسم فاعل ہے، جیسے ہم کہتے ہیں خف بمعنی خفیف ہے، یا فعل متعدی سے بمعنی اسم مفعول ہے، جیسے حب بمعنی محبوب ہے۔ تو بدعا من الرسول یعنی نیا یا کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ تو اسی سے بدعات کی کیا تعریف ہوئی؟ بدعات کی تعریف یہ ہوئی کہ ایسی چیز جو پہلے موجود نہ ہو اور بعد میں ایجاد کر لیا جائے، بعد میں اس کو کیا جائے، اس کو بنایا جائے، اس کو کیا جائے، ایسی ہر چیز کیا کہلائے گی؟ بدعات کہلائے گی۔ اور شریعتاً وہ بدعات کہلاتی ہے شرعی اعتبار سے جس کا حکم اللہ اس کے رسول نے نہیں دیا، جو شریعت محمدیہ میں موجود نہیں تھا، اور اس کو شریعت اور دین سمجھ کر کیا جائے اور اس پر اللہ سے ثواب کی امید کی جائے۔ یہ شریعتاً بدعات کا ایک تعریف ہے مختصراً۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی جس کی اتباع کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي، میں تو اتباع کرتا ہوں اس کی جو اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل کی جاتی ہے، اتاری جاتی ہے، جو وحی ہے میں اس کی اتباع کرتا ہوں۔ دوسرا، صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ کیا کرتے تھے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 ہے، اللہ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، کہ تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تو صحابہ کرام اس کی اتباع کرتے تھے جو رب کی طرف سے نازل کیا جاتا، اور نبی اتباع کرتے تھے اس کی جو اللہ کی طرف سے نازل کیا جاتا۔ تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کی اتباع کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی اور نازل کیا جاتا تھا۔ اب سوال کیا تھا؟ دین کیا ہے؟ جواب یہ کہ دین وہ ہے جو اللہ کی طرف سے نبی پر نازل کیا گیا اور جس کی اتباع نبی اور صحابہ نے کی۔ سمجھ میں آ گیا دین کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اور جس کی اتباع اور اطاعت نبی اور صحابہ نے کی۔ اس کے علاوہ جو چیز بھی کی جائے جس کا حکم اللہ کی وحی کی طرف سے نہ ہو، جس کی اطاعت و اتباع اللہ اس کے رسول نے، صحابہ کرام نے نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جس کی اتباع نہیں کی، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اب آگے آئیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں تک کیا پہنچایا؟
یہ ایک سوال ہے، اس کا حل کیا ہے؟ جواب آیت نمبر سورہ مائدہ کی 67 ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ فرماتا ہے اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے کیا کریے؟ پہنچا دیجئے، اسے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی۔ اللہ نے جس منصب اور جس مرتبے پر آپ کو فائز کیا، آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اور آپ کو اللہ تعالی لوگوں سے بچا لے گا۔ بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو نبی نے بھی ہم تک وہی پہنچایا جس کا حکم اللہ کی طرف سے نبی کو ہوا، اور صحابہ کرام نے بھی ہم تک وہی پہنچایا جس کا حکم اللہ کی طرف سے ہوا۔ تو دین یہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، اس کے علاوہ کوئی بھی دین نہیں ہو سکتا۔ اور اتباع اور اطاعت ہم سب کو کس کی کرنی ہے؟ اللہ فرماتا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ اللہ نے فرمایا تم سب مل کر کس کی اطاعت و اتباع کرو؟ منی ہدن، میری طرف سے جو ہدایت تم تک پہنچے اس کی اطاعت و اتباع کرنی ہے۔ لہٰذا جو اللہ کی طرف سے موجود ہدایت نہ ہو اور ہدایت ہو ہی نہیں سکتا، چاہے جتنا ہی اس کو ہم اچھا کیوں نہیں سمجھے۔ سنن دارمی کی ایک روایت مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی رسول بیٹھتے، فجر کا وقت ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے مسجد میں جو آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی؟ تو انہوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہا کہ دیکھا کہ مسجد کے اندر گوٹ لگا کر، یعنی کہ حلقہ بنا کر کچھ لوگ ہیں جو الحمدللہ کا ورد کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اللہ اکبر کا ورد کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہیں۔ بظاہر تو یہ اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن میرے دل میں کراہیت ہو کہ یہ صحیح چیز نہیں لگ رہی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا یہ بتاؤ کیا تم نے ان سے کچھ نہیں کہا؟ کہا کہ نہیں کہا۔ کہنا تھا کہ اگر تم اس کے بدلے اپنے گناہ گنتے، گناہوں کو یاد کرتے، تو میں گارنٹی لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرتا۔ اب وہ مسجد کے اندر آیا اور دیکھا کہ جو صورتحال انہوں کو بتایا گیا تھا وہی وہاں پر موجود ہے۔ لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا، کہا کہ ابھی تو تمہارے نبی کی وفات کے کچھ ہی دن بیتے ہیں، ابھی تو ان کا جسم کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے اور ان کے گھر کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، اور تم نے یہ گمراہی اختیار کر لی۔ میں یہ گارنٹی لیتا ہوں اگر تم اس کے بدلے اپنے گناہ گنتے تو اللہ تمہارے اعمال سے کمی نہیں کرتا۔ غور فرمائیے، وہ جو عمل کر رہے تھے کوئی گناہ والا عمل تھا یا اچھا عمل تھا؟ بھائی ایک آدمی حلقہ بنا کر سبحان اللہ کا ورد کر رہا ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن صحابہ کرام نے کیا فرمایا کہ یہ عمل درست نہیں ہے۔ آپ نے ڈانٹا اور کہا کہ اس صورتحال میں ایسا ذکر جو جس صورت میں تم کر رہے ہو، اس صورت کی ذکر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھی کہ ایک حلقہ بنا کر اور اس میں ایک آدمی آتا اور کہتا الحمدللہ پڑھو تو الحمدللہ پڑھا جاتا، کہتا اللہ اکبر پڑھو تو اللہ اکبر پڑھا جاتا، اور کہتا سبحان اللہ پڑھو تو سبحان اللہ پڑھا جاتا۔ تو عبادت کی وہی شکل و صورت جو نبی اور صحابہ نے کی اور کیا، وہی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے عبادت کی کوئی اور شکل و صورت ہم بنا لیں یا نکالیں تو وہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت، ایک اور مثال آپ سمجھ لیں۔ مثال یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز صرف 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں، اگر کوئی آدمی اس کو 4 پڑھ لے کیا حرج ہے؟ 3 پڑھ لے کیا حرج ہے؟ آپ کہیں گے غلط ہے، کیونکہ ہمیں حکم ہے فجر کی فرض نماز صرف 2 ہی پڑھیں، لہٰذا اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے اور تعلیمات سے ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے اور ہمیں صرف 2 ہی پڑھنا چاہیے۔
میں یہ کہوں کہ یہ بتائیے کہ اذان میں آخر میں صرف لا الہ الا اللہ ہے، مؤذن اگر اس کے ساتھ محمد رسول اللہ جوڑ دے تو کیا حرج ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات نہیں ہے کہ اذان کے آخر میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ جوڑا جائے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اذان کے آخر میں اس کا اضافہ کرنا یہ درست اور قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم میں کا ہر شخص یہ کہے گا کہ یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے آپ یاد رکھیں کہ جو عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، یہ طریقہ، یہ جشن، یہ عید، یہ خوشی نبی اور صحابہ نے نہیں کی ہے، لہٰذا اس کا نہیں کرنا درست ہے اور اس کا کرنا ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے۔ اس کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، جس کا حکم نبی نے نہیں دیا، اور جس پر صحابہ کرام کی جماعت نے عمل نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ دین وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا، دین وہی ہے جس کو نبی نے فالو کیا، دین وہی ہے جو صحابہ کرام نے جس کی اتباع کی، لہٰذا جو اللہ نے حکم نہیں دیا، جس کی اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور جس کی اطاعت و اتباع صحابہ کرام کی جماعت نے نہیں کی، وہ عمل کبھی بھی دین نہیں ہو سکتا، وہ عمل کبھی بھی ثواب نہیں ہو سکتا، وہ عمل کبھی بھی کامیابی کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو اچھے سے سمجھ لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اب اس سلسلے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دکھاؤ کہ عید میلاد النبی کا جشن منانا منع کہاں ہے، اللہ نے، اللہ کے رسول نے منع کہاں کیا ہے، اور جس بارے میں مناہی نہیں ہو اس کو کر لینے میں کیا حرج ہے؟ تو آئیے ہم اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2697 نمبر کی حدیث ہے۔ حدیث اس طرح ہے کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتی کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں نہیں تھی، جو اس میں نہیں تھی، تو وہ عمل مردود ہے، وہ کام کیا ہے؟ مردود ہے۔ کہا جاتا ہے یہ بتاؤ منع کہاں ہے؟ دیکھو منع یہاں ہے، منع یہاں ہے۔ نبی نے فرمایا جس بات کا امر میں نے نہیں کیا، جس کا حکم میں نے نہیں دیا، اور وہ عمل تم کرتے ہو، ایسا عمل مردود ہے۔ من احدث فی امرنا، جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا عمل نکالا جو اس میں نہیں تھی۔ اب بتاؤ، یہ بتاؤ کیا عید میلاد النبی صحابہ کرام نے منایا؟ عید میلاد النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا؟ اللہ نے، اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا؟ نہیں کیا۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، چیلنج ہے، قیامت کی صبح تک کوئی نہیں دے سکتا۔ تو نبی فرما رہے ہیں جو میرے دین میں نہیں تھا اور تم نے اس کو کیا، وہ عمل فہو رد، وہ مردود ہے، وہ عمل مردود ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے ناجائز کہاں لکھا ہے؟ عید میلاد النبی منانا ناجائز ہے، یہ دکھاؤ یہ کہاں لکھا ہے؟ جس کا حکم ہی موجود نہیں ہے، جو چیز ہے ہی نہیں ہے تو مناہی کا حکم کہاں سے آئے گا؟ بھائی ایک چیز موجود ہی نہیں ہے، اب تم کہو وہ دکھاؤ کہ منع کہاں ہے؟ بھائی نہیں ہے، یہی تو اس کی دلیل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ نبی نے، صحابہ کرام نے نہیں کیا، یہی اس کی دلیل ہے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ کہتے ہو کہ ہے تو دکھانا اس کو ہوگا جو یہ کہتا ہے کہ اس میں ہے، تو ہم پوچھیں گے ہے کہاں؟ آپ دکھاؤ۔ ہم تو کہتے نہیں ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، اور دعوے کی دلیل یہی ہے کہ اس میں موجود نہیں ہے، سو نہیں ہے، نہیں ہے، یہی اس کی دلیل ہے۔ اگر آپ کہتے ہو ہے تو ہے کہاں، یہ اس کو بتانا ہوگا۔ اس سلسلے میں بعض مغالطے پیش کیے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے دیکھو عید میلاد النبی یہاں ہے، عید میلاد النبی یہاں ہے۔ اس قسم کی جتنی بھی روایتیں، جتنی بھی احادیث اور جتنی بھی آیتیں پیش کی جاتی ہیں، ان تمام روایتوں، احادیث اور آیتوں سے عید میلاد النبی کا جشن منانا ثابت نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت آپ کے سامنے چاہتا پیش کروں۔
حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور ایک متاثر کن واعظ فرمایا، بہت ہی زبردست اور بلیغانہ اور نصیحت آموز آپ نے واعظ کیا، تقریر کی، جس سے دل اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کے ڈر سے کیا ہوئے؟ خوف زدہ ہو گئے اور آنکھیں اشک بار ہو گئی، آنکھیں رونے لگی، اور عرض کیا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا واعظ کیا جس سے آنکھیں اشک بار ہو گئیں تو عرض کیا گیا، کہا گیا، صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے تو ہمیں ایسی نصیحت فرمائی ہے جس طرح کوئی رخصت کرنے والا کسی کو نصیحت کرتا ہے، تو آپ ہم سے کوئی عہد و پیمان کر لیں، ہمیں کوئی نصیحت کر دیجئے جس پر ہم عمل کریں۔ صحابہ کرام کی اس بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور حکم دیا، کہا کہ حکم سن کر اس کی اطاعت کرو اگرچہ تمہارا حاکم کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام کے اندر امیر کی بہت ضرورت ہے اور اسلام میں اس کی بڑی تاکید اور تلقین کی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا امیر منتخب کریں اور ان کی بات سنیں اور ان کی اطاعت کریں۔ تو فرمایا اگر تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام بھی حاکم بن جائے تو تم اس کی اطاعت و اتباع کرنا، اس کی بات سننا، اور تم میرے بعد سخت اختلافات دیکھو گے۔ کیا دیکھو گے؟ سخت اختلافات دیکھو گے، تو تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا اور اسے داڑھوں سے پکڑ لینا۔ یہاں یہ کیوں کہا گیا کہ داڑھوں سے پکڑ لینا؟ اس لیے کہ داڑھ سے جب کوئی چیز پکڑی جاتی ہے تو اس کی مضبوطی بہت زبردست ہوتی ہے۔ کہا کہ سنت چھوٹنے نہ پائے، کہ اس کو تم اپنے داڑھوں سے پکڑ لینا، اس کو چھوٹنے نہ دینا، اور نئے نئے کاموں سے پرہیز کرنا۔ دین کے اندر نئے نئے کاموں سے پرہیز کرنا، کیونکہ ہر بدعت دین میں نکالا گیا ہر کام گمراہی ہے۔ سنن نسائی کی روایت آگے ہے کہ ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جو عمل نبی نے اور خلفائے راشدین نے نہیں کیا وہ ہمارے لیے ہدایت نہیں ہو سکتا سوائے گمراہی اور ضلالت کے۔ تو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہمارے اوپر لازم ہے اگر ہم اللہ اس کے رسول کی پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک اور آیت ہے، میں چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پیغمبر کی کہتا ہے کہ تیرے پروردگار کی قسم، اے نبی تیرے پروردگار کی، اللہ نے خود قسم کہی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اے ہمارے پیغمبر تیرے پروردگار کی قسم، وہ مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں، اپنے اختلافات میں وہ فیصلہ تجھ سے نہ کروا لیں، اور پھر جو تو فیصلہ کر دے فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور جو تو فیصلہ کر دے، جو نبی فیصلہ کر دیں، پھر وہ تیرے فیصلے سے ان کے دلوں میں کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہ کرے، خوشی خوشی کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کر لیں۔ معلوم کیا ہوا؟ نبی نے فیصلہ کیا کیا؟ جو میرے دین میں نہیں تھا اور وہ کیا گیا تو وہ عمل مردود ہے۔ من احدث فی امرنا، کہ جو امر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، جس کا حکم اور وہ کیا جا رہا ہے، تو وہ عمل فہو رد، وہ مردود ہے۔ یہ نبی کا فیصلہ ہے۔ اب بتائیے عید میلاد النبی کا جشن منانا مردود عمل ہے یا سنت عمل ہے یا مستحب عمل ہے؟ مردود عمل ہے۔ اب سوال یہ کہ ہم کریں کیا؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ سوموار کو یعنی پیر کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ اس دن میں پیدا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دن میری میلاد کا دن ہے، اس دن میں پیدا ہوا۔ اب دیکھیے پیدائش کا دن خود نبی نے متعین کیا کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا، اور صحابہ نے جب پوچھا تو آپ نے اس کی وجہ بتائی کہ میں اس دن کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں۔
تو معلوم کیا ہوا، نبی سوموار کو پیدا ہوئے اور سنت یہ ہے کہ اس دن کو روزہ رکھا جائے۔ اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نبی کے اس حکم پر عمل کرو کہ نبی خود فرما رہے ہیں کہ سوموار کو میں پیدا ہوا، پیر کو پیدا ہوا، اور اس لیے میں اس دن کیا کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں۔ اب ایک سوال ہے، سوال بہت غور سے سنیے۔ جس دن کو جشن اور عید کا دن منایا جائے وہ دن روزے کا دن ہو سکتا ہے؟ روزے کے دن میں عید نہیں ہے اور عید کے دن میں روزہ نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول اگر مان لیا جائے کہ یہ دن نبی کی پیدائش اور آپ کی میلاد کا دن ہے، مان لیا جائے، تب بھی حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کی پیدائش کا جو دن منایا جاتا ہے اس کی کوئی سند صحیح نہیں ہے۔ کسی بھی علماء نے اس کو متعین نہیں کیا، اس کے بے شمار اقوال ہے ائمہ کے، یہ دن متعین ائمہ کے نزدیک، مورخین کے نزدیک نہیں ہے، سندن یہ روایتیں ثابت نہیں ہیں، لیکن کھینچ تان کے چلو مان لیتے ہیں کہ اس دن میلاد ہوا۔ تو کیا میلاد کے دن نبی نے کیا کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھا ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ 12 ربیع الاول کے دن آپ کی میلاد ہوئی تو اس دن کیا کرنا چاہیے؟ بولو، روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ نبی نے اپنی میلاد میں کیا کیا ہے؟ روزہ رکھا ہے۔ عید کے دن روزہ نہیں ہے اور روزے کے دن عید نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سوموار کے دن آپ پیدا ہوئے اور اس دن آپ نے روزہ رکھا ہے۔ نبی کی سنت یہ ہے کہ ہم اس دن کو روزہ رکھیں اگر محبت ہے، ورنہ ہم کیا کرتے ہیں، سنت تو نہیں بتاتے لوگوں کو کہ نبی کس دن پیدا ہوئے، نبی نے کیا فرمایا اور کیا عمل کیا، لیکن ڈھونگ ڈسولے کیے جا رہے ہیں۔ یہ گانے، یہ باجے، یہ طبلے، یہ سارنگی، یہ سبیلیں اور یہ موسیقی، یہ قوالیاں اور یہ روڈوں کو جام کر کے جو ہے لوگوں کو نعت خوانی سنانا، یہ سارے کے سارے عمل جو کیے جاتے ہیں اس کا تعلق شریعت سے بالکل نہیں ہے، یہ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت میں نہیں ہے، یہ وہ ہدایت نہیں ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کی، جس کی اتباع نبی نے کی اور جس کی اتباع صحابہ کرام نے کی، یہ وہ ہدایت نہیں ہے۔ وہ ہدایت وہ ہے کہ اس دن کو یعنی سوموار کے دن کو روزہ رکھا جائے، بس یہی ہے۔ اور میلاد کے دن میں روزہ رکھنا نبی سے جب ثابت ہو گیا تو پھر تم میلاد کے دن کو عید کیسے منا رہے ہو؟ یہ سوال ہے۔ میلاد کے دن نبی روزہ رکھ رہے ہیں اپنی دن کو، تو پھر میلاد والے دن 12 ربیع الاول جیسا کہ تم کہتے ہو، اس دن کو تم نے عید منانے کا تصور کہاں سے لے لیا؟ کیونکہ عید کے دن روزہ نہیں اور روزے کے دن عید نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔